نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ بطور تبرک کے میں تلاوت کر لیتا ہوں تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں نے جتنی تلاوت کی ہے میں نے درس میں صرف اتنا ہی میں نے درس دینا ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد کبھی آگے بھی چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے بھی رہ جاتے ہیں۔ یہ میں بطور تبرک کے پڑھتا ہوں تاکہ قرآن کی تلاوت کا جو ہے نا وہ ثواب مل جائے۔ بہرحال کل جو مضمون چل رہا تھا شاید میں نے اس کی وضاحت تو بتلا دی تھی، آج پہلے دو آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز۔ وہ فیصلہ کرنے والی چیز کیا تھی؟ اس تورات کے احکامات تھے، وہ پڑھتے سمجھتے تو حق و باطل میں فرق واضح ہو جاتا۔ لعلکم تہتدون، یہ کس لیے دی تھی یہ تورات، یہ کتاب کس لیے دی تھی فرقان بنا کر؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو اے میری قوم، اصل میں تھا یا قومی، یا ساکن بھی تھی آخر میں، تو عربی گرامر کے لحاظ سے انہوں نے یا کو حذف کیا تو اس کی جگہ پر میم کے نیچے زیر لگا دی، تو معنی اس کا وہی یا والا کریں گے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر۔ کیا ظلم کیا؟ ظلم سے مراد یعنی گناہ مسلط کر لیے تم نے اپنے اوپر، بہت بڑے گناہ گار بن گئے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ازالہ اس صورت میں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس کے ازالے کی صورت یہ فتوبوا الی بارئکم، تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، یعنی رجوع کرو اپنے رب کی طرف۔ مطلب کیا؟ توبہ کرو اپنے رب کے آگے۔ باری رب کو کہا جاتا ہے جو پالنے والا ہے، اردو میں اس کا معنی یہ کریں گے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب اس توبہ کی صورت کیا ہوگی؟ توبہ کیسے کرنی ہے؟ ہمارے ہاں تو ویسے ہی ہے کہ توبہ اس امت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سچے دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ بندہ یہ عزم کر لے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے آئندہ میں نہیں کروں گا، اور سچے دل سے اللہ سے اس گناہ پر معافی مانگ لے، اس کا نام توبہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایسے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کا ازالہ اس صورت میں ہوگا کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، دنیا میں قتل ہو جاؤ، آخرت میں بچ جاؤ گے۔ اگر دنیا میں نہیں قتل ہوئے گویا کہ تمہاری توبہ نہیں ہوئی، تو آخرت میں اس جرم میں پکڑے جاؤ گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ فتوبوا الی بارئکم، ان کو کہو کہ یہ توبہ کریں اپنے رب کے ہاں۔ توبہ کی صورت کیا ہوگی؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کریں۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیں۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، یعنی دنیا میں سزا لے لو، آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، ورنہ آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ قبول کی، ایک معنی، ویسے لفظی معنی ہے پس متوجہ ہوا اللہ تم پر۔ فتاب علیکم، اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کی۔ کیوں؟ کس وجہ سے قبول کی؟ کہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ ہے ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ یہ واقعہ میں نے کل میرے خیال درس میں بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل نے جو جرم کیا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کی توبہ کی صورت یہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، تو وہ لوگ سچے دل سے توبہ کی، انہوں نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیا۔ صبح سے شام تک ہارون علیہ السلام اور وہ ایمان والے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ قتل کرتے رہے۔ جب شام ہو گئی اندازہ لگایا گیا 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اگر ایسے ہی مارنا تھا فرعون سے بچانے کی کیا ضرورت تھی، وہی مار ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر باقیوں سے یہ قتل والا حکم ہٹا لیا، کہا چلو ٹھیک ہے، ان کی ندامت ہی میرے پاس کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ باقیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ جب زندہ چھوڑا تو یہ انعام ہے نا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس انعام کو یاد دلا رہے ہیں
کہ تمہیں تورات بھی دی تاکہ تم ہدایت پالو، پھر تم نے اتنا بڑا جرم کیا، اللہ نے وہ بھی تمہیں معاف کیا، جب توبہ کا حکم دیا قتل کا آرڈر تھا، دیکھو کچھ قتل ہوئے لیکن باقیوں کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب جو چھوٹ گئے جو زندہ رہ گئے ان کو تو چاہیے وہ میرے شکر گزار بن کر رہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ کل میں نے اتنا واقعہ بتلایا تھا کہ 40 راتوں کے لیے 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف کیا تھا تورات لینے کے لیے، تو جب تورات لے کر آئے تو غصے میں آ گئے، انہوں نے جب قوم کی حالت دیکھی کہ وہ بچڑے کو معبود بنائے بیٹھے ہیں تو انہوں نے تورات کی تختیاں پھینک دی تھی۔ جب یہ واقعہ ختم ہو گیا، توبہ ہو گئی، قتل وغیرہ سے یہ فارغ ہو گئے، جنہوں نے قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، پھر باقیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ وہ تورات کی تختیاں اٹھاؤ اور ان کو احکامات دو۔ یہ سورہ اعراف میں آ جائے گی یہ تفصیل۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ تورات لے کر آئے، لا کر ان کو سنائی، بتائی، 10 احکامات ان کو دیے۔ اور 10 احکامات کون کون سے تھے، ان کے موضوع کیا تھے، ٹاپک کیا تھے؟ مثال کے طور پر دنیاوی زندگی کے تمام مسائل کا حل تھا، اس میں سماجی مسائل، اخلاقی مسائل، معاشی مسائل، اقتصادی مسائل، ہر قسم کے مسائل کا حل اس میں تورات کے اندر بتایا گیا تھا کہ تم نے رہنا کیسے ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے معیشت چلانی ہے، کیسے تم نے ملک کا نظام چلانا ہے، کیسے تم نے جہاد کرنا ہے، کیسے تم نے عبادات کرنی ہے، تمہارے اخلاق کیسے ہوں گے، یہ سب کچھ اس تورات کے اندر موجود تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تورات سنائی تو انہوں نے سن کر کہا بھائی بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، کتاب تو واقعی سچی ہے، احکامات بھی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے جو تو لے کر آیا ہے؟ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تمہیں یقین کیسے آئے گا؟ کہنے لگے ہم تو اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ ہمیں خود نہ بتا دے کہ ہاں یہ میرے احکامات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تم بہت بڑا مطالبہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے اس پر، تم مان لو۔ کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانیں گے، کوئی گواہ، کوئی دلیل کوئی بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اب ایک ہی حل ہے، اللہ ہمیں خود کہے کہ ہاں یہ میری کتاب ہے، اس کتاب پر عمل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ ان کا تو یہ مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو لے آؤ کوہ طور پر۔ سارے کے سارے بنی اسرائیل تو 6,77,000 تھے، وہ سب تو نہیں وہاں جا سکتے تھے کوہ طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہو جو تمہارے 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلے میں سے 6 افراد چھانٹ کر جو تمہارے معتبر شخصیات ہیں، جن پر تمہیں یقین ہو، وہ آ کر گواہی دے دیں، پھر تو مان لو گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں پھر مان لیں گے۔ اچھا اپنے معتبر شخصیات نکال دو۔ ہر قبیلے نے 6 افراد دیے تو وہ 70 افراد بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ ہم حاضر ہیں، آپ انہیں بتلا دیجئے کہ یہ کلام میرا ہے۔ وہاں پر غیب سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، یہ کلام میرا ہے، میں نے تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، تم اس کے احکامات پر عمل کرو۔ جب یہ آواز بند ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی سن لیا، تم نے کہا تھا جب تک اللہ کی آواز نہ سن لیں ہم یقین نہیں کریں گے، اللہ نے خود نے کہہ دیا نا، اب مان لو۔ کہنے لگے نہیں یہ آواز کا پتہ نہیں چلا کہاں سے آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی جنات کی آواز ہو، غیب کی آواز ہو، اگر اللہ کی آواز ہے تو اللہ سامنے آئے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے ہم یقین نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمجھایا تم غلط مطالبہ کر رہے ہو۔ کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانیں گے، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی تجلی ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ خود تو سامنے نہیں آئے، تو نور کے پردوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی اگر یہ برداشت کر جائیں کوئی بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا تھا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، وہ مصر ہوئے کہ نہیں اللہ میں دیکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ میری تجلی برداشت کر گیا تو بھی کر لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ نے جھلک ڈالی ہے پہاڑ پر تو پہاڑ چورا چورا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس دھماکے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو آتے اٹھتے ہی کہنے لگے تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے آگے، میں نے بہت بڑا مطالبہ کر ڈالا تھا۔ ان کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا مطالبہ کر ڈالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے لیے چنا۔ یہ واقعہ بھی آگے سورہ اعراف میں آ جائے گا۔
تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ تھا یہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ان کا مطالبہ تھا، آواز پر ہم یقین نہیں کرتے، اللہ خود آ کر سامنے آ کے گواہی دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجا کی، یا اللہ یہ نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی۔ وہ تجلی کیسی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ تجلی نوری تھی یا ناری تھی۔ اگر نوری تھی تو وہ اللہ کے نور کے پردوں میں سے ایک پردے کی جھلک آئی تھی، جس کو وہ برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش، اور ان کے اوپر موت آ گئی، ان کے کلیجے پھٹ گئے، موت آ گئی، وہ مر گئے۔ پیار جب زیادہ آ جائے، محبت زیادہ آ جائے تو تب بھی تو اٹیک ہو جاتا ہے نا، بڑی خوشی مل جائے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ میں سے کسی کو پتہ چل جائے، مثلا اس کو ارسلان کو پتہ چل جائے کہ میرا 1 کروڑ روپیہ انعام نکلا ہے، اس کو تو اٹیک آنے کا خطرہ ہے، یہ ویسے ہی نہیں برداشت کرتا کوئی خوشی یا غمی۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نوری تجلی تھی تو وہ تاب نہیں لائے، مر گئے۔ مفسرین نے بعض نے لکھا ہے وہ ناری تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے غصے میں ان کے اوپر بجلی کی کڑک اتاری، کڑک تھی، بجلی کی چمک تھی، اس کی وجہ سے وہ جل گئے، مر گئے، جل گئے، کوئلہ ہو گئے بھون کر۔ اگر وہ نوری تجلی تھی تو وہ محبت کی تجلی تھی، وہ تاب نہیں لا سکے۔ اگر وہ اللہ کے غضب کی تجلی تھی، اللہ نے ان کے اوپر بجلی کی کڑک اتاری، تو وہ بھی اتنی خوفناک تھی جس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ بہرحال جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے ابھی ایک حجاب کی جھلک تھی، ایک حجاب کا پرتاؤ تھا جو ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ 70 کے 70 جل بھن گئے، مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ 70 کے 70 ہی مر گئے تو کہنے لگے یا اللہ تو نے مارنا تھا مجھے بھی مار دیتا ساتھی، چلو بنی اسرائیلی کہتے سارے ہی مر گئے، اگر زندہ رکھنا تھا، مجھے زندہ رکھنا تھا اور ان کو مارنا تھا تو فرعون کے ہاتھوں مروا دیتا تاکہ سب دیکھ تو لیتے مرتا ہوا۔ اب اگر میں اکیلا جاؤں گا بنی اسرائیل کے پاس، وہ کہیں گے یہ ہمارے 70 افراد کو خود مروا کر آئے، مجھ پر قتل کا الزام لگا دیں گے۔ یا اللہ ان لوگوں نے تو مطالبہ کر کے بے وقوفی کی، آپ ان بے وقوفوں کی بے وقوفی کی وجہ سے یہ عذاب اتار رہے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اے اللہ تو ہی تو ہمارا ولی وارث ہے، تو ہی ہمیں بخشنے والا ہے، تو ہی ہم پر رحم کرنے والا ہے، تو بہترین بخشنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا گڑ گڑانا اللہ کو پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ بنایا، پھر وہ خود اپنے آپ کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، کیسے بدن کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے، تندرست ہو رہے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب 2 حال احوال کہتے ہیں ہمیں یقین آ گیا، اب ہم نے مان لیا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کیا ارادہ، کہہ رہے چلو ہم گواہی دیں گے۔ پھر وہ 70 کے 70 آئے، آ کر انہوں نے بنی اسرائیل کو بتایا واقعی یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، اللہ کے احکام ہے، ان کو مانو، اس پر عمل کرو۔ اب وہ عمل کیا کرنا تھا، میں نے بتایا نا اس کتاب میں ہر قسم کے احکامات موجود تھے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم ان کو یہ دیا، دیکھو فرعون سے بچا لیا، وہ کس جگہ پر آ کر رکے تھے، وہ ملک شام کے ساحلی علاقے پر آ کر رکے تھے، سمندر کے کنارے پر۔ اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ فرعون مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ہم دوبارہ مصر جائیں۔ اللہ نے ان کو حکم دیا نہیں نہیں، اب تم نے مصر نہیں جانا، مصر تو تمہارا عارضی ٹھکانہ تھا، یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بن گیا تھا، تمہارا جو اصلی ٹھکانہ ہے وہ بیت المقدس ہے اور ملک شام ہے، جو تمہارے آبا و اجداد کی زمین ہے۔ تم نے اب آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں جانا، ملک شام کی طرف آؤ۔ ملک شام میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکمرانی تھی، وہ بہت لمبے دھڑنگے طاقتور لوگ تھے اور جنگجو بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جا کر اس قوم کے خلاف جا کر جہاد کرو، تم جا کر لڑنا تو درکنار، تم بس قدم رکھو گے میں تمہیں فتح دے دوں گا۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے یہ تو تورات کے احکامات بہت سخت ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈر کیوں رہے ہو؟ کہا نہیں، وہاں پر قوم جس قوم سے لڑنے کا کہا ہے وہ قوم، اس قوم کو تو ہم جانتے ہیں، وہ تو بڑی سخت اور خوفناک اور شدت والی قوم ہے، ہم نہیں لڑیں گے ان کے خلاف۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہیں لڑنے کی نوبت آئے گی نہیں، تم صرف قدم رکھو اس جگہ پر، اللہ تمہیں فتح دے گا، تم صرف دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہوگے تمہیں غلبہ مل جائے گا، تمہیں فتح مل جائے گی۔ قَالُوا إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، وہ کہنے لگے ہرگز نہیں ہے موسیٰ، ہم کبھی بھی اس بستی میں داخل نہیں ہو سکتے، اس ملک میں داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
جا تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ ایسی بھی کوئی ڈھیٹ قوم ہوگی، انتہائی درجے کے ڈھیٹ۔ کتنا بڑا بول بولا ہے کہ فذهب انت، جا تو، وربک کا تیرا رب، فقاتلا دونوں جا کر قتال کرو، جہاد کرو، انا ہا ہنا قاعدون ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم یہیں سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ جب یہ انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب اتارا۔ عذاب کیا اتارا؟ وہ علاقہ تھا وادی تیہ، اس کا نام تھا۔ وہ ایک چٹیل میدان تھا، کچھ پہاڑ بھی تھے، لیکن وہ زمین ایسی تھی وہاں پر کوئی سبزہ اگا ہوا نہیں تھا، سرسبز نہیں تھی۔ کہیں میدان بھی تھا تو وہ بھی پتھریلا میدان تھا، ورنہ اطراف میں پہاڑ تھے، نہ وہاں پانی نہ وہاں زراعت، یعنی زندگی کی کوئی گزارنے کی کوئی رمق اس زمین میں نہیں تھی حیاتیات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کو 40 سال تک اس وادی تیہ میں سرگرداں رکھا۔ 6,77,000 افراد جہاں آ کر ٹھہرے ہوں گے، وہ جگہ چھوٹی نہیں ہے۔ وہ کتنی بڑی ہے؟ وہ 10 میل بڑی ہے جگہ، چاروں طرف 10-10 میل گولائی میں اگر لگا لو، اتنی بڑی جگہ میں وہ رہتے تھے، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو وہی ان کا ٹھہرنا اللہ نے عذاب یہ دیا، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ وہ نکلنے کی کوشش کرتے، بوری بستر اٹھا کر مصر کی طرف جانے کی کوشش کرتے، چلتے رہتے، زمین لمبی ہوتی جاتی۔ شام کو جب ہار تھک کے وہاں سامان رکھ دیتے، کہتے یار یہاں ٹھہر جاؤ، صبح یہیں سے آگے سفر کریں گے۔ جب صبح ہوتی تو وہ وہاں پہنچے ہوتے تھے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا ہوتا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر، اسی وادی کے اندر 40 سال تک اللہ نے ان کو نکلنے نہیں دیا۔ یہ ہے وادی تیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں ان کو اسی میدان میں سرگرداں رکھوں گا، اے موسیٰ اور ہارون تم اس فاسق قوم پر افسوس نہ کرنا، یہ ان کی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ پھر اس سزا کے دوران ان کے اوپر انعامات ہونے لگے۔ سزا ہوئی تو کہنے لگے موسیٰ تو نے تو ہمیں یہاں پھنسوا دیا، یہاں تو گرمی بہت ہے، ہم تو مر رہے ہیں گرمی میں۔ اب پہاڑی زمین، گرمی تو واقعی وہ پہاڑ پتھروں کی بھی گرمائش نکلتی ہے۔ پھر تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو نے کیا ہے سب کچھ، تو ہمیں مروانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ ایویں تے نہ کرنا، تھوڑا مہربانی کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ روزانہ جب دھوپ نکلتی تھی ان کے سروں کے اوپر ایک بادل آتا تھا، وہ سایہ کر کے کھڑا رہتا تھا شامیانے کی طرح۔ جب شام ہوتی تھی وہ بادل ہٹ جاتا تھا۔ کتنے مزے ان کے، عذاب میں بھی مزے مل رہے ہیں۔ اچھا پھر رات کے وقت وہاں گھپ اندھیرا ہوتا تھا، اب وہ تیل چراغ لینے کے لیے نکلے تو نکلے نا، اس میدان سے نکل ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہیں دوسرے علاقے میں جائیں تو خرید کر آئے نا، وہاں سے نکلنا ہی نہیں ہو رہا تھا ان کا۔ اب چراغ کیسے جلائیں؟ تیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، روشنی کا انتظام چاہیے رات کے لیے۔ پھر کہنے لگے موسیٰ دیکھ تو نے ہمیں اندھیروں میں مروایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو ایک نور کا ستون اتارا کرتے تھے، وہ آ کر ایسے آسمان میں کھڑا ہو جاتا پلر کی طرح، تو اس میں سے روشنی اتنی پھوٹتی تھی کہ سارا وادی دن کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ ان کو لالٹین کی ضرورت نہیں، جب دن ہوتا تو وہ نور غائب ہو جاتا تھا۔ عذاب کے دوران اتنے مزے ہو رہے ہیں۔ پھر ان کے پاس جو وہ کھانے پینے کی خورد و نوش کی اشیاء لے کر آئے تھے تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ جب وہ ختم ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اب تو ہمیں بھوک نے آ پکڑا، پیاس نے آ پکڑا، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو روزانہ رات کو سوتے تھے، ان کے خیموں کے آگے من اور سلوہ اترا ہوا ہوتا تھا۔ من کس کو کہتے ہیں؟ من ایک چھوٹا سا دانہ سا ہوتا تھا، سفید رنگ کا، میٹھا، وہ بطور شکر کے استعمال ہوتا تھا، میٹھے کے طور پر، بڑا لذیذ تھا دیکھنے میں۔ اتنا دانہ تھا جیسے دھنیے کا دانہ ہوتا ہے، دھنیا سالم، اس طرح اس جتنا دانہ ہوتا تھا، لیکن مٹھاس کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے۔ کوئی حلوہ بنانا ہے اس میں ڈال لیا، ویسے میٹھا شربت بنانا ہے اس میں بنا لیا، تو وہ میٹھے کے طور پر اترا کرتا تھا، اس کو کہتے تھے من۔ من کا معنی ہے احسان۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تو من یمن کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بطور احسان کے ان کو وہ روزی دیا کرتے تھے۔ اس روزی کو من کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ وہ بغیر محنت، بغیر مشقت کے حاصل ہوتی تھی، اس وجہ سے احسان تھا۔ نہ اس کے لیے ان کو کھیتی باڑی کرنی پڑ رہی، نہ کچھ کرنا پڑ رہا، فری فنڈ میں ان کو روزی مل رہی۔ اچھا ہر آدمی روزانہ 1-1 کلو اٹھا لیا کرتا تھا اپنے کھانے کے لیے۔ 1 کلو کوئی کم تو نہیں ہے۔ اچھا ایک دوسرا لفظ آیا سلوہ۔
سلوہ کا کیا معنی ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں سے بھنے ہوئے بٹیر اترا کرتے تھے، جب یہ صبح اٹھتے تھے تو ان کے دروازے کے آگے، ان کے خیمے کے آگے پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو یہ اپنی مرضی سے پیٹ بھر کر کھانے جتنے یہ بھنے ہوئے بٹیر اٹھا کر کھاتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے نہیں، یہ ساحل سمندر پر رہتے تھے تو سمندر کی طرف سے کچھ پرندے آتے تھے جو بٹیر جتنے بڑے ہوتے تھے، روزانہ وہ آ کر شام کو اور صبح سویرے اور شام کو سورج ڈوبتے وقت وہ آ کر ان کے خیموں کے آگے بہت کثرت کے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ باہر نکلتے تھے، اپنی مرضی سے پکڑتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے، ان کو بھون کر کھاتے تھے اور پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ جب یہ سارے رج پچ جاتے تو بقایا پرندے اڑ جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا ان کھانوں کو اسٹور نہ کرنا، کہ جو تمہیں صبح کو مل رہا ہے شام کے لیے اسٹور کر کے مت رکھو، جو شام کو مل رہا ہے اس کو صبح کے لیے مت رکھو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں تازہ دینا چاہتا ہے۔ جس جگہ عذاب مل رہا ہے اس جگہ بھی اتنے مزے ان کے کہ اللہ تمہیں تر و تازہ کھلانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ ان کو فکر لائے کوئی پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو اگلے ٹائم ہم بھوکے رہ جائیں۔ تو انہوں نے اسٹور کرنا شروع کیا، وہ جو شکر ملتی وہ بھی اسٹور کر کے رکھتے، جو یہ پرندے ہوتے یہ بھی اسٹور کر کے رکھ لیتے اگلے ٹائم کے لیے، ذبح وبا کر کے، یا جو جنت کے کھانے ہوتے تھے ایسے پکے پکائے رکھ لیتے تھے۔ جب انہوں نے رکھنا شروع کیا تو اللہ نے اس کھانے کے اندر سڑانت پیدا کر دی۔ پہلے اس سے پہلے کھانا رکھا ہوا، گوشت رکھا ہوا کبھی بھی سڑا نہیں کرتا تھا۔ سب سے پہلے جو سڑنا شروع ہوا ہے وہ بنی اسرائیل سے سڑنا شروع ہوا اور آج تک سڑتا رہتا ہے۔ اب بقرہ عید آنے والی ہے، اگر یہ ٹرانسفارمر پھٹ گئے، اللہ نہ کرے ہماری فریجوں میں بھی یہی حال ہو جائے گا۔ لوگوں نے فریجیں خالی کرنا ابھی سے شروع کر دی ہیں۔ بقرہ عید آنے والی ہے، پورے بکرے اندر گھسیڑ کے رکھیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا اسٹور نہ کرنا، تمہیں تازہ کھلانا چاہتا ہوں، لیکن ان بدبختوں نے اس نعمت کی بھی ناشکری کی۔ پھر ساحل سمندر سے جو پانی لیتے تھے اس کو، وہ تو کڑوا پانی، میٹھا پانی نہیں ملا ان کو، پانی جو تھا ان کے پاس وہ بھی ختم ہوا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، پھر انہوں نے بدتمیزی کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پر چڑھائی کر دی مارنے کے لیے، پتھر تک، کینکریاں تک اٹھا کر ماری انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ ان کو پانی دے، یہ پانی کی وجہ سے اس طرح کر رہے ہیں، قریب ہے کہ مجھے سنسار کر ڈالیں گے، پتھر مار مار کے جان سے مار ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دعا قبول کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ پتھر پر لاٹھی مار۔ تو وہاں پر ایک بنجر زمین ہے، پہاڑ پر بھی لاٹھی نہیں ماری، ایک الگ پتھر، پہاڑ کا ٹکڑا لڑکتا لڑکتا ایک آ کر گرا ہوا تھا جس کو چٹان کہتے ہیں، اس کا تو زمین سے کوئی کنیکشن نہیں ہے نا، لیکن اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایسے لاٹھی ماری، اس میں سے 12 سوراخ ہو گئے، 12 سوراخوں میں سے پانی بہنے لگا اور الگ الگ نالا بن گیا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا۔ وہ 12 خاندان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر کوئی اپنے اپنا چشمہ متعین کر لے تاکہ کل کو کسی کی کسی دوسرے سے لڑائی نہ ہو۔ تو انہوں نے 12 چشمے 12 خاندانوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ عذاب کے دوران بھی ان کو یہ انعام ملا اور ان ظالموں نے اس کی بھی ناشکری کی۔ یہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر، یہ سارے چیزیں یہ یعنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، لیکن ترتیب کے ساتھ نہیں کیے۔ ترتیب میں نے تھوڑی بہت عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد ترتیب بیان کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد ان واقعات کو بتا کر یہ بتلانا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بنی اسرائیل کی نہج پر نہ چلنا، جس طرح انہوں نے اللہ کی ایک ایک نعمت کی ناقدری کی، تم اس طرح نہ کرنا۔ نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، ناشکری کرو گے تو بنی اسرائیل کا انجام یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ واقعات بتلائیں، ترتیب اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور اس وقت کو اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، یہاں تک کہ جب تک دیکھ نہ لیں اللہ کو کھلم کھلا، اپنی آنکھوں سے جب تک نہ دیکھ لیں گے ہم یقین نہیں کریں گے۔ یہ وہی واقعہ جو 70 افراد کوہ طور پر گئے تھے، آواز سن کر بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو ایک بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اے بنی اسرائیل تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم نے یہ واقعہ۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا 2 مطلب بنتے ہیں اس کے، ایک تو مطلب یہ کہ جو بقایا بنی اسرائیل پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ مر گئے 70 کے 70 پھر زندہ ہوئے۔ دوسرا دیکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ 70 کو جب دوبارہ اللہ نے زندہ کیا، پہلے ان کے چہرے کو وجود بخشا ہے، بعد میں ان کا جسم بن رہا تھا، وہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے ہم کیسے آہستہ آہستہ زندہ ہو رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا یہ معنی بھی ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا بعد اس کے کہ تم مر چکے تھے، لعلکم تشکرون، یہ کس لیے اللہ نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب سایبان بنایا تھا ہم نے تم پر ایک بادل کو، وادی تیہ کا قصہ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ کھانے کے لیے، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور ہم نے تمہیں کہا تھا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے تو میرا کچھ نہیں بگاڑا، وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے تو ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، البتہ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کر لیا تھا۔ نہیں، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ سب ناشکریاں کر کے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، جو بگاڑا انہوں نے اپنا ہی بگاڑا، نقصان اپنا ہی کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اب یہ واقعہ الگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ وادی تیہ میں رہتے رہتے 18 سال تک انہوں نے ایک ہی کھانا کھایا، 40 سال وادی تیہ میں سرگرداں تھے نا، 40 سال کے دور 40 سال میں سے 18 سال تک وہ جنت کا کھانا کھاتے تھے، من اور سلوہ، لیکن ڈھیٹ ایسے تھے من اور سلوہ کھا کھا کے بھی وہ مسٹنڈے تنگ ہو گئے، جنت کے کھانے سے تنگ ہو گئے۔ پھر انہوں نے درخواست کی ہے موسیٰ، ایک ہی کھانا کھا کھا کے ہم تنگ ہو گئے ہیں، جیسے ہمارے ہاں گاؤں گوٹھوں میں روزانہ ٹینڈے پکتے ہیں، روزانہ ٹینڈے پکتے ہیں، ٹینڈے کھا کھا کے ٹینڈا بن گیا بندہ۔ وہ بینگن پکنے پہ آئے، روز بینگن روز بینگن، گاؤں گوٹھوں کی زندگی گزاری ہے۔ ساگ پکنے پہ آئے تو روز ساگ، پتہ نہیں کتنے دن تک چلتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے شہر میں ہر قسم کی نعمت ہوتی ہے، کبھی یہ کھا لیا، کبھی وہ کھا لیا، کبھی وہ کھا لیا۔ تو وہ لوگ 18 سال تک جنت کا کھانا کھا کھا کے تنگ ہو گئے۔ پھر انہوں نے درخواست کی، اے موسیٰ ہم تو ایک کھانا کھا کھا کے تنگ ہو گئے، اب ہمیں جو ہے نا کوئی منہ کا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کوئی وکری شے ملنی چاہیے، کوئی الگ چیز ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی کیا کھانا چاہتے ہو؟ آگے اگلی آیت میں آ جائے گا انہوں نے جو مانگا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں وہ چیز کھلانا جو زمین اگاتی ہے، یہ تو اللہ بھیج دیتا ہے، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں جو زمین اگائے، من بقلیہا، کوئی سبزیاں ترکاریاں یہ کھلاؤ، وقثائیہا، ککڑیاں کھیرے ونگے یہ کھلاؤ، وفومیہا، گندم گیہوں چاول اناج یہ کھلاؤ۔ وفومیہا کا ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی اس کا یہ وفومیہا یعنی لہسن کھلاؤ، لہسن، تھوم۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، سندھی میں تھوم، عربی میں فوم، مجھے لگتا ہے یہ عربی ہی کے لفظ سے سندھی کا لفظ تھوم بنا ہے، لہسن ہم نے یہ کھانا ہے۔ وعدسیہا، ہم نے مسور کی دال کھانی ہے۔ دیکھ ان کی فرمائشیں دیکھ، مونگ کی بھی نہیں، چنے کی بھی نہیں، مسور کی کھانی ہے۔ کیوں؟ مسور کی دال گرم ہوتی ہے، گرمائش والی ہے، وہ انسانی قوت کو یکدم بھڑکاتی ہے۔ میں ایک عجیب واقعہ بتلاؤں صحابہ اکرام کا۔ یرموک کی جنگ میں ایک مرتبہ عیسائیوں نے اتنا شدت کا حملہ کیا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمان پسپائی پر مجبور ہو گئے، پیچھے چلے گئے، دھکیل دیے گئے، میدان صحیح انہوں نے جیت لیا عیسائیوں نے۔ حضرت خالد بن ولید بڑے حیران ہوئے، یار آج اتنی بے جگری سے کیسے لڑیں، کیا ان کی تازہ دم فوج آئی ہے؟ جاسوسوں کے ذریعے جب خبر لی گئی تو جاسوسوں نے آ کر رات کو بتایا کہ انہوں نے عہد کیا تھا آج ہم شراب پیئیں گے، پھر شراب میں خوب ٹن ہو جائیں گے، ٹن ہو کر لڑیں گے، ہمیں کوئی مرنے مارنے کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اب نشئی آدمی کو جتنا بھی مارو، نالی میں بھی گر جائے اس کو ہوش نہیں ہوتا، شرابی کو۔ تو انہوں نے خوب شراب پی، نشے میں دھت ہو کر لڑنے لگ گئے۔ اب صحابہ ان کو کہاں پہنچ سکتے ہیں، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے اچھا تو یہ بات تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً حکم دیا، جب صبح ہوئی کہا بھئی مسور کی دال کی دیگیں پکاؤ، ابالو ان کو۔ مسور کی دال ابالی گئی، جب ابالی کہا دال نہیں کھانا، اس سے تمہیں خارش اور کھجلی ہوگی اور ہاضمہ بھی خراب ہو جائے گا،
دال کا صرف پانی نچوڑ کر پی لو. صحابہ نے جب پانی پیا نا، حلال بھی ہے حرام نہیں ہے، لیکن اس کا اثر وہی ہے جو شراب والا ہے. جیسے شراب میں بندہ جگر کھل جاتا ہے نا، اس کا دل کھول کے لڑتا ہے. شراب کی کیفیت کیا ہے؟ اگر محبت کے حالت میں پیو گے تو پیار انتہا کو پہنچ جاتا ہے. تم اس کو چماٹ بھی مارو گے نا اس شرابی کو، وہ آگے دانت پھاڑتا رہے گا، ہنستا رہے گا. کیوں؟ اس نے پیار کی حالت میں پی ہے. اگر غصے کی حالت میں پیو گے، تم اس کو پھولوں کا ہار بھی پہنا دو تب بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور بھڑکتا جائے گا. شراب کی خاصیت یہ ہے. اچھا، یہی مسور کی دال کے پانی کی خاصیت ہے. غصے کی حالت میں پیو، غصہ اور بھڑک جائے گا. پیار کی حالت میں پیو، پیار اور زیادہ ہو جائے گا. تو خالد بن ولید نے صحابہ کو یہ پلائی، مسور کی دال کا پانی پلایا. جب یہ پیا، صحابہ کی جب جنگ شروع ہوئی، اب غصہ تو آتا ہے دشمن کے اوپر، صحابہ کا غصہ انتہا کو پہنچا. ایسا پہنچا کہ دشمنوں کے انہوں نے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے اور پل بھر میں میدان جیت گئے. سمجھے نا؟ تو خیر یہ بنی اسرائیل نے مانگی تھی. وعدسیہا، ہمیں مسور کی دال چاہیے. وبصلیہا، ہمیں پیاز چاہیے، گنڈے پیاز. اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ وبصلیہا، جب انہوں نے پیازوں کا مطالبہ کیا، لگتا ہے وہ آرائی تھے، میری برادری کے لوگ تھے. میں بھی آرائی ہوں نا، لگتا ہے وہ میری برادری کے لوگ تھے بڑے ڈھیٹ، اور اب بھی آرائی بڑے ڈھیٹ ہیں. میرا خاندان ہے نا، میں جانتا ہوں. بس اب آرائیوں کا زوال اس وجہ سے ہو گیا، آرائیوں کے گھروں میں اب عورتوں کی حکمرانی آ گئی ہے. جب تک آرائیوں کے مردوں کی حکمرانی تھی نا، آرائی خاندان نے بڑی ترقی کی. جب سے عورتوں کی حکمرانی آ گئی ہے نا، اب آرائی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں پورے ہیں. ایک آرائی ترقی کرتا ہے، دوسرا اس کی لاتیں کھینچتا ہے. یہ کیوں آگے جا رہا ہے؟ بلکہ یہ تو اب ہر خاندان میں ہی بن گیا ہے. بر میں اپنے آپ کو جانتا ہوں تو میں اپنی بات کروں گا، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. وبصلیہا، ہمیں پیاز چاہیے. پیاز انہوں نے مانگے، مقدر میں آرائیوں کے پڑ گئے. تو اب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ چیزیں دو کھانے کو، سبزیاں ہو، ترکاریاں ہو، ککڑیاں ہو، ونگے ہو، گیہوں ہو، اناج ہو، اور مسور کی دال ہو، لہسن ہو، پیاز ہو، یہ ہم کھائیں گے. اب ہم جنت کے کھانے کھا کھا کے ہم تنگ ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ یہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سمجھایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہ کیسے بے وقوفی کا فیصلہ کر رہے ہیں، ایک اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز کو ترجیح دے رہے ہیں. جنت کے کھانے بہت اعلیٰ ہیں، خیر والے ہیں، ایک خیر کے مقابلے میں ادنا اور ہلکی چیز کو یہ ترجیح دے رہے ہیں. یہ کیسا بے وقوفی والا فیصلہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ مندے نہیں پہ میں کی کراں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ٹھیک ہے، اس کی ایک صورت ہے. سامنے ملک شام کی ایک بستی ہے، شہر ہے اریحا. ان کو کہو وہ فتح کر لیں، وہ ان کا ہو جائے گا. جب ان کا ہو جائے گا کہ اپنی مرضی سے وہاں پر کاشتکاری کریں، جو اگانا چاہیں زمین میں اگائیں اور وہاں سے کھائیں. ان کو کہو اس بستی میں داخل ہو جائیں اور اس بستی میں اپنی محنت کریں، اپنا کھائیں. ہاں، بستی میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے، جب اس بستی کے دروازے میں داخل ہوں، ایک تو اللہ تعالیٰ کو شکر کا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، دوسرا اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے داخل ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمائے وہ فرمائے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا. حِطَّةٌ کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے حِطَّةٌ. ان لوگوں نے کیا کیا، وہ جب داخل ہوئے اس بستی میں، اللہ نے کہا تھا سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا. انہوں نے بستی کی طرف پیٹھ کر لی، الٹے پاؤں چل کے داخل ہونا شروع ہوئے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو ذہنی ٹارچر دینے کے لیے، تو جو کہہ رہے ہیں نا ہم تیری بات مانیں گے نہیں. کیسے داخل ہوئے؟ تو جیسے کبھی مزاروں پر گئے ہو، سیون پہ یا صدردین پہ، وہ جو ان کے پجاری ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں آ کے قبر کو سجدہ کرتے ہیں، تو توبہ نعوذ باللہ شرک کرتے ہیں. پھر وہ شرک کرنے کے بعد اس قبر کی طرف پیٹھ کر کے نہیں جاتے، الٹے پاؤں چل کر پیچھے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے سبق بنی اسرائیل سے سیکھا ہوا ہے، انہی کی نسل ہے یہ ڈھیٹ. کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو پھر کہیں گے یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں ہے پیروں کو. بھائی پیروں کو ماننا اور ہے، ان کو خدا بنانا اور ہے. ہم خدا نہیں بناتے، اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ ہی مانتے ہیں. وہ ہم سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اللہ کے مقرب لوگ ہیں. ان سے ہمیں فیض ملتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ہمیں ان کا فیض ملتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہم انکاری ہیں.
ہاں انکار اس چیز کا ہے ہم ان کو خدا کا درجہ نہیں دیتے، شرک نہیں کرتے۔ تو بہرحال ایک تو انہوں نے سجدہ کرنے کے بجائے یہ کرنا شروع کیا، الٹے پاؤں داخل ہونا شروع ہوئے۔ حدیث شریف میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ وہ پچھواڑا زمین پر رکھ کر ایسے گھسٹ گھسٹ کر پچھواڑے کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوئے کہ اللہ کے حکم ہم نے نہیں ماننا، ڈھیٹ پن اور کچھ نہیں تھا۔ اور دوسرا جو حتتن کا لفظ تھا، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، اس کے بجائے وہ کہنے لگے ہنتتن ہنتتن، ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے، یعنی لفظ کو بدلا، اللہ کے لفظ کا بھی انہوں نے مذاق بنایا۔ جب اللہ کے لفظ کا بھی مذاق بنایا، پھر جیسے ہی اس بستی میں پہنچے، جتنے لوگ پہنچے تھے اس بستی میں مذاق اڑانے والے، ان سب کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک وبا ڈالی، طاعون۔ طاعون ایک وبا ہے، مرض ہے، جیسے ابھی کچھ سال پہلے کرونا کا حملہ ہوا تھا، پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسی طرح ایک وائرس ہے طاعون، جس کو لگ جائے نا وہ بندہ زندہ نہیں بچتا، بس چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ اکثر کر کے جو طاعون پھیلتا ہے، کچھ جراثیم ہوتے ہیں گندے جن کی وجہ سے پھیلتا ہے، وہ سب سے زیادہ جراثیم چوہے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا چوہے کو مارا ہے کبھی؟ چوہے کو مارنے کے فوراً بعد دیکھو، جیسے جب تک وہ زندہ ہے ٹھیک ہے، جب تک تڑپ رہا ہے تب تک کچھ نہیں ہے، جیسے اس کی روح نکلتی ہے فوراً ایک کام ہوتا ہے، اس کے ہر بال کی جڑ میں سے، اس کے روئے میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو آپ اینڈوسکوپ وغیرہ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کی نظر صحیح ہے تو یوں ہی نظر آ جاتا ہے، بہت باریک سا کیڑا ہوتا ہے، کیڑے بہت سارے نکلتے ہیں، ہر بال میں سے اس کے نکلتے ہیں۔ وہ کیڑے کیا کرتے ہیں؟ وہ جمپ جو لگاتے ہیں، ان کا جمپ 1 فٹ کا ہوتا ہے، وہ نکلتے ہی جمپ لگاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کی زد میں آ جاتا ہے تو وہ انسان کی لاتوں کو چپک جاتے ہیں ٹانگوں پر، پھر وہ خون چوسنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح چوہے کے بدن کا چوس رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جب خون چوسنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جراثیم اندر انسان کے خون میں چلے جاتے ہیں، جس سے یہ طاعون کا مرض لگ جاتا ہے۔ پھر طاعون کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بغل کے اندر ایک تھوڑا سا نکلا کرتا ہے، لیکن وہ تھوڑا اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اس کا زہر پورے بدن میں پھیلنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب یہ مرض زیادہ شدت اختیار کر لے تو انسان کو خون کی الٹی بھی آ جاتی ہے۔ یہ طاعون کا مرض ہے۔ ہماری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو وہاں کے لوگوں کو چاہیے وہ صبر کریں، اگر وہ اس طاعون میں مارے جائیں گے وہ شہید ہوں گے۔ اور جن لوگوں کو نہیں لگا ہوا جس علاقے میں، وہ لوگ اس علاقے میں مت آئیں، اور جو اس علاقے والے ہیں وہ اس علاقے سے نکل کر اس علاقے میں مت جائیں جہاں پر نہیں ہے، وہ وہیں پر صبر کریں، اگر ان کی موت بھی آ جائے گی وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر کوئی ایسے جان لیوا وائرس پھیلا ہوا ہو تو وہاں کے لوگوں کو ایسے علاقے کی طرف نہیں جانا چاہیے جہاں وائرس نہیں ہے، ورنہ یہ وائرس ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ قرب قیامت میں طاعون کی وبا پھیلے گی، ہر ایک کو تھوڑا سا نکلے گا، اس میں بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ صحابہ اکرام کے دور میں بھی اس طرح ہوا، بڑے بڑے صحابہ اس طاعون کے وبا میں شہید ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل جو قیامت کے دن علماء کے سردار ہوں گے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آئی لو یو کہا تھا، آج تک کسی کو نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا احبک یا معاذ۔ یہ صرف حضرت معاذ کا جو ہے نا اعزاز ہے کہ حضرت معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور بھی بڑے بڑے صحابہ، وہ نامور صحابہ اس طاعون کے مرض میں شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے، ان کی خیر خبر لینے کے لیے آئے تھے، اس وقت ان کے علاقے میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ تو پھر حضرت عمر نے ان کو کہا تھا ابو عبیدہ کو، ابو عبیدہ آپ نکل آؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پھر یہ حدیث سنائی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ جس جگہ پر طاعون پھیلا ہو وہاں کے لوگوں کو صبر کرنا چاہیے، لہذا میں نہیں آؤں گا، میں یہیں صحیح ہوں۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ اس کو اب تک طاعون لگا نہیں ہے، یہ آ جائے، اس سے اور زیادہ دنیا فتح کرائیں گے۔ کمانڈر تھے نا بہت بڑے فوجوں کے، حضرت خالد بن ولید بھی ان کے ماتحت تھے، تو حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ یہ ضائع ہو جائے، لیکن وہ اس پر خوش تھے، کہتے تھے کہ نہیں، جب رسول اللہ نے فرما دیا میں نہیں آؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آ جاؤ، میں تمہیں مدینہ لے کر جاتا ہوں، میں تمہیں موت سے حیات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب رب نے ہی میری موت کو حیات قرار دے دیا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس حیات کی طرف جاؤں، یعنی شہید ہونا بھی تو زندہ ہی ہوتا ہے نا، میں اسی کو ترجیح دوں گا۔
تو حضرت عمر نے میرے خیال یہ کہا تھا کہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی تقدیر پر راضی ہوں. تو حضرت عمر نے کہا میں بھی تو تجھے تقدیر کی طرف بلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے تقدیر میں تیرا بچنا لکھا ہوا ہو، تقدیر سے تقدیر کی طرف بلا رہا ہوں. لیکن حضرت ابو عبیدہ نہیں مانے، کہنے لگے نہیں میں یہی رہوں گا. بالآخر پھر یہ بھی تعاون ہی میں شہید ہوئے تھے. تو بہرحال اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب اتارا. تو تعاون کا وہ سب کے سب جنہوں نے یہ بد اخلاقی دکھائی تھی، سجدے کے بجائے انہوں نے اس طرح کیا اور حتتن کے بجائے ہنتتن کے لفظ کہہ کر مذاق اڑانا شروع کیا، ان کو ان کے بول کی سزا یہ ملی. تعاون کے مرض میں سب کے سب ہلاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں پر ذکر کیا. اب میں نے تفصیل تھوڑی بتا دی، اب صرف ترجمہ ہی دیکھیں گے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا تھا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس بستی میں جہاں سے چاہو تم کھاؤ، رغدن رج پج کے کھاؤ، جو تمہارا دل کرے کھاؤ. لیکن اس بستی میں داخل ہونے کا طریقہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہونا اس کے دروازے سے سجدہ کرنے کی حالت میں، یعنی سجدہ شکر کرتے ہوئے جانا. جب جنگ بدر لگی ہے نا، جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، تو تمام مسلمانوں نے 2 رکعت نفل پڑھ کر سجدہ کیا تھا، یعنی 2 رکعت بطور شکرانے کے پڑھے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سجدہ شکر 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے. اگر کوئی ویسے الگ سے بھی سجدہ کر لے وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل طریقہ ہے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو سجدہ شکر کہنا چاہیے. تو بہرحال صحابہ کرام نے 2 رکعت نفل پڑھ کر سجدہ شکر بجا لائے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ ادخلوا الباب سجدا، سجدے کی حالت میں داخل ہونا، یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اکڑ کر داخل نہ ہونا. حضور کی حالت کیا تھی؟ حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ بادشاہ جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں ایسے چوڑے خان بن کر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے اونٹنی پر بیٹھے تھے، اونٹنی کے کجاوے کے آگے جو لکڑی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر ایسے سر رکھا ہوا تھا، جھکے ہوئے تھے، اس حالت میں داخل ہوئے تھے. جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت چاشت کا وقت تھا، یعنی تقریباً صبح کے 10 ساڑھے 10 کا ٹائم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی 8 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی تھی. اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کسی علاقے میں داخل ہوں، خیر و عافیت سے اگر داخل ہو جائیں تو وہاں جاتے ہی سجدہ شکر کرنا چاہیے. مثلا ہم سفر کے لیے جا رہے ہیں، کسی کام سے جا رہے ہیں، میں مثلا یہاں سے پنجاب جا رہا ہوں، جیسے میں اپنے علاقے میں پہنچوں گا، جس علاقے میں پہنچنا چاہتا ہوں، جو میری منزل ہے، وہاں جاتے ہی مجھے 2 رکعت نفل پڑھ لینے چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرا سفر خیر و عافیت سے کرا دیا. اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے اپنے ذاتی کام سے جائیں، یہ کرنا چاہیے، اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. جب ایران فتح ہوا ہے نا، ایران کا اس وقت کیپٹل تھا مدائن. مدائن کا قلعہ جب فتح کیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے، سب سے پہلے داخل ہوتے ہی قلعے کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص نے وضو کیا، وضو کرتے ہی 8 رکعت نفل پڑھے تھے بطور شکرانے کے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کا عمل ہمیں یہ بتلاتا ہے جب بھی کسی علاقے میں ہم سفر کر کے جائیں، اگر منزل ہمیں مل جاتی ہے، پہنچ جاتے ہیں، بطور شکرانے کے ہمیں نفل پڑھنے چاہیے. اسی طرح جب ہم واپس اپنے گھر لوٹیں تب بھی ہمیں بطور شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. ذاتی سفر کے لیے بھی کہیں جاتے تھے، جب واپس آتے تھے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. امت کو بھی یہی سبق دیا گیا ہے، ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں تھا، میرا خیال ہے آج پہلی دفعہ سن رہے ہو. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کی آپ نے دیکھا تبلیغی جماعت والے جب جاتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ کر نکلتے ہیں، یعنی جب اپنی منزل پر پہنچتے ہیں وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. جب اپنا وقت پورا کر کے اپنے محلے میں آتے ہیں تو محلے کی مسجد میں پہلے جاتے ہیں، بستر رکھ کے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر وہاں آپس میں مشورہ کر کے دعا کر کے دعائیں خیر کر کے پھر نکل جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف. یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 رکعت نفل پڑھنے کا، اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وادخلوا الباب سجدا، اس بستی میں داخل ہونا سجدہ کرنے کی حالت میں. وقولوا حطۃ، حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے. وسنزید المحسنین، اور نیک لوگوں کو تو اور زیادہ دے دیں گے شکر کے بدلے میں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن بدل ڈالا ان ظالموں نے قول، وہ جو کہا گیا تھا ان کو. پھر کیا ہوا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، پھر نازل کیا ہم نے ان ظالموں کے اوپر رجز، یعنی عذاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، طاعون کا مرض، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے، کس وجہ سے اس طرح کیا؟ ان کے فسق کی وجہ سے، یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے. اس سے یہ پتہ چلا اللہ کا کوئی بھی حکم جو نافرمانی ہم کرتے ہیں وہ فسق ہوتا ہے، فسق کی وجہ سے خدا کا عذاب بھی آ سکتا ہے، ڈرتے رہنا چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا اپنی قوم کے لیے، ہم نے کہا تھا کہ مار اپنی لاٹھی پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے پھوٹ پڑے 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ہر قبیلے نے اپنا مشرب پہچان لیا تھا، یعنی اپنا چشمہ انہوں نے ہر قبیلے نے متعین کر لیا تھا.
کلو وشربو، ہم نے کہا کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرنا، امن قائم کرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، اب ہم سے صبر نہیں ہوتا ایک ہی کھانا کھا کھا کر، فادع لنا ربک، مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، ایسی چیزیں مانگ جو زمین اگائے، من بقلیہا سبزیاں، وقثائہا ککڑیاں ترکاریاں، وفومیہا گیہوں اناج لسن، وعدسیہا مسور کی دال، وبصلیہا ارائیاں دی خوراک، سمجھ گئے ہو سب، پیاز۔ قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوے عقل کے اندھو، تم اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، تم بدلنا چاہتے ہو ادنا کو اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے، یعنی ادنا لینا چاہتے ہو، خیر والی چیز کو چھوڑ رہے ہو۔ اہبطوا مصر، چلو لوٹو اس شہر میں، یا مصر سے مراد ملک مصر مراد نہیں ہے، ملک مصر سے تو یہ نکل کر آئے تھے، مصرن جو تنوین ہے نا آخر میں، اس سے مراد ہے کوئی بھی شہر، کوئی بھی شہر، وہ سامنے ان کے ایک شہر تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یہاں پر تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہتے ہو، دالیں بھی ملیں گی، پیاز بھی ملیں گے، لہسن بھی ملیں گے، اناج بھی ملے گا، ککڑیاں ترکاریاں سب کچھ ملے گا، اس بستی میں اترو۔ اس بستی میں اترنے کا طریقہ پہلے گزر چکا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے ان کے اوپر مہر بنا کر لگا دی ذلت اور رسوائی کی قیامت تک کے لیے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کا غضب اترتا رہے گا ان کے اوپر، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ انکار کر رہے تھے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے حکموں کا، اور ساتھ ان کا ایک بہت بڑا جرم اور بھی تھا، وہ کیا تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ انبیاء اکرام کو قتل کیا کرتے تھے ناحق طور پر۔ یہ مکہ کے یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد یہ سب جرم کر چکے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن میں 300 انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے یہودیوں نے، ایسی ڈھیٹ قوم تھی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ قتل کیا کرتے تھے نبیوں کو ناحق طور پر۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سب کچھ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مزہ چکھا دیا۔ آگے ایک ٹاپک علیحدہ ہے، وہ انشاءاللہ کل عرض کر دیا جائے گا، وما علینا الا البلاغ۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔